اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے جو ہے اسپیشل پروگرام سورہ لقمان سے متعلق اس میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ لقمان انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عملی جو نکات ہے وہ دیکھ کر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو الحمدللہ کافی نئے لوگوں نے جو ہے جوائن کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کچھ تھوڑی سی جو ہے انٹروڈکشن میں بتا دوں کہ یہ جو سورہ لقمان کا آج ہم لوگ پروگرام کا جو ہے آغاز کر رہے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کے فہم قرآن کا ایک حصہ ہے. یعنی کہ ہم لوگ کی سورہ فاتحہ سے ہم لوگ جو ہے فہم قرآن کا جو ہے شروعات ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ سے کی، اور سورہ فاتحہ سے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی جو ہے ٹرانسلیشن اور تفسیر بریف میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور پھر ابھی ہم لوگ ہمارے پارہ نمبر 21 اور سورہ لقمان میں ہیں، تو ساتھ میں اس کا جو ہے اسپیشل الگ سے جو ہے 4 ڈیز کا کورس بھی اسی کے اندر جو ہے ملا دیا گیا ہے. تو جو آلریڈی فہم قرآن کا جو ہے کورس اٹینڈ کر رہے تھے، تو ان لوگوں کا بھی جو ہے سورہ لقمان تو الحمدللہ ہم لوگ کا چل رہا تھا، پر ابھی کچھ لوگوں نے اسپیشل صرف سورہ لقمان کے لیے بھی جوائن کیا ہے. تو میں ان لوگوں کا بھی جو ہے بہت ہی جو ہے خیر مقدم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ جو 4 ڈیز کی ہمارے ساتھ جو جرنی رہے گی، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی. اور آپ لوگوں کے لیے اس بات کی بھی مبارکباد کہ الحمدللہ ہم جو ہے سورہ لقمان کے ہی بہانے سے ہی ہم لوگ قرآن سے جڑ گئے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہاں پر موجودگی، آپ لوگوں کا قرآن کے ٹورڈز محبت، قرآن کی جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا جو اشتیاق ہے، وہ اس کی جو ہے دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور ہمارا اس کے متعلق جو ہے علم حاصل کرنا قبول فرمائے، اور یہاں پر ہمارا یہ بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت میں درجات کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے. تو ڈیفینیٹلی پہلے تو ہم کو اپنی نیت اچھی کر لینا ہے کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے جڑے ہوئے ہیں، سیکھ رہے سکھا رہے صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر رہے ہیں، اور ہمارے آخرت کے جو ہے کچھ ہم لوگ جو ہے درجات اس کے ذریعے سے حاصل کریں، اور انشاءاللہ جو بھی ہم سیکھیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے. تو سورہ لقمان تو آیت نمبر 1 سے جو ہے آخری آیت تک جو ہے پورا حصہ اس کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے ٹوٹل 34 آیتوں پر مشتمل ہے، پر انشاءاللہ اس میں خاص طور پہ یہ جو 4 ڈیز کا پروگرام ہے، اس میں میرا فوکس آیت نمبر 6 to 19 پر زیادہ رہے گا، اور اگر اس کے علاوہ ہم لوگ پورا اینڈ تک کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کی کوشش کریں گے. ورنہ 6 to 9 جو آیتیں ہیں یہ بہت ہی اہم اور ضروری آیتیں ہیں، خاص طور پہ ہماری جو پریزنٹ سچویشن ہے، جو حالات ہے، تو اس کے حساب سے ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ اسباق ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو جو ہے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن میں سورہ لقمان کا دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے مین اپنا جو ہے یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اچھا، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جیسا آپ لوگوں کو گروپ میں بھی بتایا گیا کہ کلاس کے اینڈ پر، یعنی کہ کلاس ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ کا ایک فلیش کوئز ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو اس میں جو ہے آپ کے گروپ میں آپ کو کوشچن بھیجے جائیں گے، 5 کوشچنز رہیں گے، اور یہ مطلب یہ کلاس کا ایک شارٹ ریویژن کہ بھائی آپ کتنا سمجھیں. تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ قرآن کو سامنے رکھیں، اور جتنی بھی باتیں یہاں پر ڈسکس کی جا رہی ہے اس کے وہ جو ہے وہ باتوں پر جو ہے آپ لکھ لیں اور اس کو جو ہے ذہن میں رکھ لیں، اور اسی سے متعلق جو ہے ہماری فلیش کوئز ہوگی. تو یہ مطلب فرسٹ کوئز ہے، ٹھیک ہے، فلیش کوئز. اوکے. اب اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کے جیسا اگر آپ لوگ جو ہے سورہ لقمان کا جیسا جوائن کرے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے 2 کوئز جو ہے ویکلی کوئز جیسا ہوتے ہیں، تو 2 کوئز بھی آپ لوگوں کے ہوں گے. تو 2 دن کی ایک ساتھ ایک کوئز رہے گی، پھر 2 دن کی ایک جو ہے کوئز رہے گی، اور وہ گوگل فارم کے ذریعے سے رہے گی، جس کے لیے آپ کو 24 آورس کا ٹائم ہے. آپ آرام سے جو ہے اس میں اٹینڈ کر سکتے. پر اگر آپ سابقون الاولون کی لسٹ میں آنا چاہ رہے، ونر کی لسٹ میں آنا چاہ رہے، تو آپ کو جو ہے جلدی ریپلائی کرنا پڑے گا. وہ رات کے 10 بجے رہتا. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں گروپ میں آپ کو جو ہے سینڈ کروں گی. تو بہرحال آپ جو ہے ابھی کے لیے اس کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے. بس ابھی کے لیے آپ کو جو ہے ابھی کلاس پر فوکس کرنا ہے، اور کلاس کے بعد انشاءاللہ جو فلیش کوئز ہوگی اس کا رپلائی آپ کو میرے کو پرسنلی سینڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے جو بھی آپ کا گروپ ہے، آپ کے ہی گروپ میں جو بھی گروپ میں آپ بلانگ کرتے ہیں وہ گروپ میں آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. تو نوٹس جو ہے نوٹس پر کانسنٹریٹ کریے، قرآن سامنے رکھیے، اور تمام جو باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ باتیں آپ جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سورہ لقمان ہے، یہ سورہ لقمان جو ہے سورہ نمبر 31 ہے، جو پارہ نمبر 21 میں ہے، ٹھیک ہے. تو پارہ نمبر 21 نکال لیجئے، سورہ نمبر ہمارا 31 ہے، اور یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 1 سے 5 تک جو فلاح پانے والے جو لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ یہاں پر صفات بتا رہے کہ جو محسن ہیں، جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، تو ان کی کیا صفت ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایمان لاتے ہیں. پہلی تو یعنی کہ قرآن کو وہ لوگ تھامتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگ جو ہے فلاح پانے والے لوگ ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک جگہ پر جہاں پر فلاح پانے والے لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ بتائے، اس کے کانٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں جس کو عذاب علیم ملنے والا ہے ان کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر صفات بتا رہے. اور وہ صفات کیا ہے؟ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب یعنی کہ لہو الحدیث کو خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. تو اب یہ جو آیت ہے اس کے جو ہے یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کیا بتا رہے کہ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، پر کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کو خریدتے اور بیچتے ہیں، اور اس میں جو ہے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اور صرف خود اس کے اندر مبتلا نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے جو ہے روکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ بغیر علم کے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے دین کا، اللہ کے راستے کا مذاق اڑانے والوں کے لیے عذاب علیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو لہو الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو انسان کو اپنے مقصد سے جو ہے یعنی کہ اپنے مقصد کو ڈائیورٹ کرنے والا ہے، اور پھر جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے. لہو الحدیث کیا ہے؟ وہ کام جس میں انسان جو ہے مشغول رہ کر اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اور جس کا اس کو نہ دنیا میں فائدہ ملتا ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ملتا ہے. تو اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جب شروع میں دعوت جب سٹارٹ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے تو جو مشرکین مکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی ہر طریقے سے کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے جب خاص طور پہ جب جو ہے حج کا مہینہ آ رہا تھا تو وہ لوگ یہ سوچے کہ بھئی اب حج کا مہینہ آ رہا، تمام لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے ملاقات کریں گے تو جہاں پر اسلام مکے میں پھیل رہا ہے تو جو ہے اسلام کہیں جو ہے آؤٹ آف جو ہے مکہ بھی جو ہے نہ پھیلنا شروع ہو جائے. تو لہٰذا اب ان لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو وہ لوگ جو ہے دارالندوہ میں جو ہے ملے، میٹنگ کرے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا ہے ہم کو جس سے ان کو جو ہے ہم روک سکیں. ٹھیک ہے، تو اب پھر وہ اس میں جو ہے الگ الگ سجیشنز آئے. پھر وہ لوگ یہ سوچے کہ کوئی بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بولیں گے، کوئی بولے کہ شاعر بولیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں ہیں، اس طریقے سے جو ہے بولیں گے. تو اب اس میں جو ہے نضر بن حارث جو تھا، ایک جو ہے یعنی کہ سردار تھا انہی میں سے، تو جو نضر بن حارث ہے انہیں یہ بولا کہ تم لوگ جو ہے کیا سوچ رہے، مطلب کتنی بے وقوفی کی تم لوگ جو ہے باتیں کر رہے. یہ جو شخص ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچپن سے جوانی تک، اب جو ہے اپنی ادھیڑ عمر تک جو ہے یہ شخص پہنچ گیا ہوا ہے، اور وہ شخص تمہارے سامنے جو ہے موجود ہے. تم ان کو بچپن سے دیکھے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق پورے جو ہے مکے میں معروف ہے، ہر کوئی ان کو اچھے اخلاق سے، امین اور صادق کے جو ہے چیز سے جو ہے پہچانتا ہے. اور تم میں سے سب سے بہترین آدمی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بارے میں ہر ایک انسان کو معلوم ہے. اب تم اچانک سے اس کے بارے میں یہ تم بولنے لگیں گے کہ وہ کاہن ہیں، وہ شاعر ہے، وہ مجنوں ہے. تو یہ تمام اگر تم جو ہے اس کے متعلق یہ باتیں بولیں گے تو کیا لوگ اس سے جو ہے لوگ اس کے اوپر بلیو کریں گے؟ کیا تمہاری باتوں میں لوگ آئیں گے اور جو ہے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے جو ہے تجاوز کریں گے، دور ہٹیں گے؟ تو پھر جو ہے انہیں یہ بولا کہ میرے پاس جو ہے اس سے بہتر آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں کیا بولا؟ میرے پاس اس سے بہتر آئیڈیا ہے. تو اس کا آئیڈیا کیا تھا؟ تو انہیں یہ بولا کہ ہم جو ہے لوگوں کو کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے ڈائیورٹ کریں گے، جس کے لیے انہیں جو ہے عراق کی طرف، شام کی طرف وہ جاتا ہے اور جا کر وہاں سے جو ہے دل فریب کہانیاں خرید کر لاتا ہے، اور پھر جو ہے گانے والی لڑکیوں کو جو ہے وہاں پر سے وہ لے کر آتا ہے. اب یہاں پر اس کا فوکس یہ رہتا، ٹارگٹ یہ رہتا کہ جیسے جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف اٹریکٹ ہوں گے یا پھر آپ کی بات کی طرف جو ہے سنیں گے، کیونکہ عرب جو ہے کیا ہے، عربک کی طرف بہت زیادہ اچھی، اگر جو ہے کوئی بلاغت سے فصیح طریقے سے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے کوئی کلام پیش کرتا تھا تو اس کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، اس میں اپنے جو ہے پرائڈ فیل کرتے تھے، اور پھر جو ہے عربی کے فین تھے، جس طریقے سے سمجھے کہ تو یہاں پر اس کا اب یہ فوکس، نضر بن حارث کا بھی یہ جو ہے فوکس تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے دعوت دیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہاں پر کہانیاں بولنے والے لوگوں کو بٹھا دے گا اور لوگ جو ہے داستانیں بولنا شروع کریں گے. یعنی کہ سمجھے کہ بھائی ہیر رانجھا، لیلا مجنوں ٹائپ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں تو جو ہے کہانیاں بولیں گے، یا پھر جو ہے جس طریقے سے یعنی کہ تھرلنگ کہانیاں ہوتی ہیں، سسپینس والی کہانیاں ہوتی ہیں، تو ویسے جو ہے کہانیاں بولنا شروع کر دیں گے. اور دوسرا، جیسے جو ہے اس کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فلاں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو رہا، تو وہ جو ہے جو لڑکیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکیوں کو کیا کرتا تھا، جس کو لے کر آیا تھا وہ گانے بجانے والی عورتوں کو، تو وہ عورتوں کو وہ جو ہے لوگوں پر مسلط کر دیتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو ہے یعنی کہ متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کے اوپر کیا کرتا تھا، وہ چھوڑ دیتا تھا وہ لڑکیوں کو. اب وہ لڑکیاں جا کر جو ہے اس کو رجھاتی تھی، اٹریکٹ کرتی تھی، اپنے گانے بجانے میں جو ہے مشغول رکھتی تھی تاکہ وہ جو ہے اسی چیز میں جو ہے مصروف ہو جائے اور اپنی جو ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو انہیں یعنی کہ سوچ رہا تھا، ایک اس کے دل میں جو ہے ایک یعنی کہ ایمان کی جو شمع ہے وہ جل رہی تھی، تو اس سے پہلے ان جو ہے یہ عورتوں کو چھوڑ کر وہ شمع کو وہ بجھا دینا چاہتا تھا. تو یہ نضر بن حارث کے جو ہے یہ پلان تھے. اس طریقے سے انہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی آ رہے تھے اور جو صحابہ اکرام جو ہے نیو ریورٹس تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے انہیں اس طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اس کے بارے میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جو بہت ہی بڑے بہترین مفسر ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ قرآن کے اندر جو ہے لہو الحدیث کا جو ذکر ہے تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی کہ لہو الحدیث سے جو ہے مراد کیا ہے، تو جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور انہوں نے جو ہے 3 مرتبہ خدا کی قسم کھائی، اور قسم ہے خدا کی، قسم ہے خدا کی، اور قسم ہے خدا کی، کہ یہ اس سے مراد جو ہے گانا بجانا ہے، اور جو ہے گانے بجانے والی عورتیں ہیں۔ تو اب یہ جو ہے لہو الحدیث میں عبداللہ ابن مسعود کے مطابق جو ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اس سے مراد جو ہے گانے بجانے والی چیزیں ہیں، یعنی کہ گانا جو ہے وہ چیزیں اس سے مراد ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کی جو ہے اچھا اس میں ڈفرینٹ جو ہے صحابہ کا یا پھر جو ہے مفسرین کا کیا قول ہے، انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ جیسا ابھی میں بتائی تھی نا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھے تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جو ہے اس سے مراد موسیقی ہے، اس سے مراد میوزک ہے۔ امام قتادہ جو ہے ان کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس نے مال سے جو ہے، اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ لہو الحدیث کو وہ خریدتا ہے، تو اب اس سے مراد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی شخص کہ بھئی میں نے تو جو ہے کوئی خریدا نہیں، فری اویلیبل ہے تو میں سن لے رہا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ قتادہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا کہ اس نے اپنے مال سے نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو، تو یہ بھی اس کا خریدنا ہی ہے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص میوزک سن رہا ہے اور اگر اس کو جو ہے انجوائے کر رہا ہے، اس میں جو ہے اچھا جان رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے اسی کے جو ہے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ لہو الحدیث میں ہی یہ آتا ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے کہ آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کے بجائے جھوٹی حقائقوں کو ترجیح دے، یعنی کہ جہاں پر قرآن موجود ہے وہاں پر اس کو چھوڑ کر جو بیکار کی جو چیزیں ہوتی ہے، گانے بجانے کی چیزیں ہیں یا پھر جو ہے کوئی یعنی کہ کہانیوں کی چیزیں ہیں، تو اس میں اگر اٹریکٹ ہوتا ہے تو پھر انسان کے جو ہے یہی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیت اور اس کے راستے سے جو ہے روکنے والی ہے۔ تو اب انہوں جو ہے جنرلائز کیا کر دیے کہ جو بھی چیزیں، دیکھیے لہو الحدیث میں کیا ہے، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے گی وہ چیزیں جو ہے لہو الحدیث میں آئے گی۔ تو اب اگر ہم جو ہے غور کریں گے ہمارے آج حالات کے اوپر، پریزنٹ سچویشن کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے، تو آج جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہم دیکھتے ہیں، اتنا ہیوج انویسٹمنٹ اس پہ ہو رہا ہے، اسپورٹس پہ، موویز پہ، صرف یہ کہ انسان کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنے مقصد سے ہٹا کر رکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ آج ہم جو ہے میڈیا کے ذریعے سے یا انٹرٹینمنٹ میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے حقیقت کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ اور وہ زمانے میں نذر بن حارث کی جو ہے یہ چال تھی، جیسا ابھی ہم دیکھیں نا کہ نذر بن حارث کی جو ہے یہ چال ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا بول کے کہانیوں کی چیزیں اور گانے بجانے کی چیزیں وہ جو ہے لے کر آیا تھا۔ وہ زمانے میں یہ چیز ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے، تو آج تک بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آج بھی یہی چیز ہو رہی ہے۔ اگر ہم آج غور کریں گے تو ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ آج اگر ہم غور کریں گے تو آج ہمارے جو یوتھس ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے مرد ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو بوڑھے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے اس کے چنگل میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم ایک آیت، اگر آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ اگر ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں نا کہ فرعون جو ہے کیا کرتا ہے، کیا جو ہے اعلان کراتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کریں گے۔ ہم جو ہے سورہ قصص میں ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو جو ہے اس نے کنٹرول میں رکھا تھا، کیا کرا تھا انہیں کہ یقتلوا ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، کہ ان کے مردوں کو ختم کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ دیکھیے کہ اب یہاں پر آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ غور سے سنیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ
جو ہے فرعون کی کیا چال تھی کہ ان بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے قبضہ کرنا ہے، بنی اسرائیل کو اپنے کنٹرول میں اگر رکھنا ہے تو پھر کیا کرو کہ ان کے بیٹوں کو مار دو، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، ان کی لڑکیوں کو جو ہے زندہ رہنے دو۔ اب دیکھیے کہ وہ زمانے میں لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ عورتوں سے جو ہے پھر وہ لوگ اپنی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرے، اپنی ہوس کو ان کے ذریعے سے پورا کرے یا جو بھی ہے، تو ان کو زندہ رکھ کر بھی جو ہے کیا ہے کہ تکلیف دی جا رہی، اور ان کو جو ہے ان کے لڑکوں کو قتل کر کر بھی جو ہے تکلیف دی جا رہی۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے فرعونی جو چال تھی اس زمانے میں، وہ فرعونی چال جو ہے آج بھی ہمارے زمانے میں سیم وہی چال جو ہے اپنائی جا رہی ہے۔ آج بھی جو ہے ہمارے لڑکوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے زندگی دے دی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے کہ آج جو ہے لڑکوں کو جو ہے قتل اس انداز میں نہیں کیا جا رہا کہ واقعے میں جو ہے گردنیں کاٹی جا رہی، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے تو آج ہمارے مردوں کی جو ہے اسپرچولی جو ہے ان کو مار دیا جا رہا ہے، اسپرچولی وہ لوگ جو ہے مر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسے واہیات چیزوں میں، فحش چیزوں میں، برائی کی چیزوں میں، گندی چیزوں میں یا بیکار جس میں جو ہے فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں میں ملوث کر دو تاکہ وہ جو ہے اپنے مقصد کو ہی بھول جائیں۔ اور پھر کیا ہے، لڑکیوں کو کیا کرو کہ بازاروں میں لا دو، لڑکیوں کو جو ہے ٹی وی سکرینز پہ، بل بورڈز پہ، میگزینز میں، ایڈز میں، جہاں دیکھو وہاں جو ہے لڑکیوں کو جو ہے سامنے رکھا جا رہا ہے، ہر طریقے سے جو ہے لڑکیوں کو گندی طریقے سے جو ہے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کے ذریعے سے جو ہے اپنی کمائی کی جا رہی ہے، اپنی جو ہے یعنی کہ ان لوگ اپنی جو ہے پروفٹ بنا رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے سے، اور لڑکوں کو کیا کرے، یہ بے حیائی اور گندگیوں میں جو ہے مبتلا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے جو ہے لڑکے جس کی ذمہ داری، یعنی کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہمارا کیا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اقامت دین کے لیے جو ہے پیدا کرے ہوئے ہیں، رائٹ، اور ہم کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرے ہوئے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہوا ہے بولیے کہ ہم جو ہے بالکل صرف جو ہے یہ بیکار کی واہیات چیزوں میں ایسا مصروف ہے کہ اور پھر یہ جو ہے ان کی چال جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے۔ اب میں اگر جو ہے جو اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا علم رکھتے ہیں تو یہ جو ہے ایکچولی ورلڈ آرڈر ایجنڈا ہے ان لوگوں کا، بہت ہی بڑے اونچے پیمانے پر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایسے مصروف رکھو، ایسے بے حیائی اور فحاشی اور لہو الحدیث میں مصروف رکھ دو کہ پھر نہ انہوں جو ہے اپنے دماغ سے سوچیں، نہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، نہ ان کا دل جو ہے غور فکر کرنے والا بنے، اور ان کو اپنے مقصد زندگی سے ہٹا دو تاکہ جو ہے وہ لوگ اسپرچولی مر جائیں، یعنی کہ ان کی روح مر گئی۔ تو آج دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ ہے، پر حقیقت میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم جو ہے اندر سے کھوکھلے بن گئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آنکھوں سے گندگی جا رہی ہے، کانوں سے گندگی جا رہی ہے، ہماری سوچ میں جو ہے گندگی بھری ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم کیا ہے کہ ہم روحانیت طور پر سے ہماری روح جو ہے ختم ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ صرف ہم جو ہے جسمانی طور پہ زندہ ہے، روحانی طور پہ جو ہے ہم زندہ نہیں ہیں، کیونکہ جو ہے یہاں پر ہم اتنے زیادہ یہ بیکار چیزوں میں مصروف ہے کہ ہم کو قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہے، ہم کو قرآن کی طرف جو ہے بڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، قرآن کو جو ہے معاشرے میں جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے ہم کو توفیق ہی نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے وہ دل مردہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا دل جو ہے، ہم سانس تو ہماری چل رہی، پر ہمارے دل کے اندر سے جو زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہمارے دل جو ہے مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے دل جو ہے قرآن سے خالی ہے، ہمارے دل جو ہے ایمان سے خالی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک بہت ہی بہترین قول ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم سے جو ہے جنگ جیتنی ہے بغیر جنگ لڑے، یعنی کہ کسی قوم سے جو ہے جنگ جیتنا ہے بغیر جنگ لڑے، تو ان کے نوجوانوں کے اندر فحاشی پھیلا دو اور بدکاری جو ہے عام کر دو۔ یعنی کہ فحاشی اور بدکاری جب نوجوان نسلوں میں عام کر دیں گے تو پھر وہ لوگ اس میں ایسے مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسا اٹریکشن رکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے مبتلا کر دیں گے، تو پھر کیا ہے کہ
وہ لوگوں سے جو ہے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آپ ان سے جو ہے جیت جائیں گے۔ تو آج دیکھیے کہ ہمارے کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کو یہ فحاشی اور بے حیائی کی چیزوں میں، لہو الحدیث میں ہم کو جو ہے مبتلا کر کے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کو سب معلوم ہے کہ یہ چیزیں خراب ہے، یہ چیزیں گندی ہے، یہ چیزیں جو ہے ہم کو اپنے مقصد سے ہٹانے والی ہے، اس کے واسطے ہم دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ کام نہیں ہے ہمارا کرنے کا، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے، پر اس کے باوجود بھی بے مقصد کی جو ہے ہم زندگی گزارے، جہاں پر جو ہے مومن کو چاہیے تھا کہ با مقصد زندگی گزارتا، اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر اٹھتا، تو وہ پھر کیا ہے پوری دنیا کو جو ہے رول کر سکتا تھا، پوری دنیا پر۔ اور پھر یہ جو ہے میں کوئی ایگزیجریٹ کر کے نہیں بول رہی ہوں، بلکہ صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کر کے اس کو پروف کر کے بتایا نا۔ ایک جہاں پر ایسے صحابہ اکرام کے جس کو جو ہے جس کی یعنی کہ کوئی پہچان نہیں تھی، پر جب انہوں نے اسلام کو لایا اور اسلام کے اوپر عمل کیا اور جو ہے تمام دنیا میں امن کو قائم کیا، تمام جو ہے فسادات کو، برائی کو، بدکاریوں کو، گندگیوں کو جو ہے مٹانے والے بنے، اور جو ہے امن قائم کرنے والے بنے، ظلم اور زیادتیوں کو دور کرنے والے بنے، عورتوں کو جو ہے عزت دینے والے بنے، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنے، اور پھر جو ہے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنے والے بنے، تو ان لوگ اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بلندی عطا فرمائی کہ انہوں جو ہے دنیا کو رول کرنے والے بنے۔ پر آج ہم کیا کر رہے کہ یہ فرعونی، یہ ویسٹ لوگوں کی، یہ یہودیوں کی جو چال ہے، اس کے اندر جو ہے ہم مبتلا ہو کر جال میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے جس طریقے سے جو ہے ایک چوہا جو ہے ٹریپ میں پھنسا ہوا رہتا، اس طریقے سے جو ہے ہم ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنا جو ہے مقصد کو سمجھے۔ کیا تھا مقصد ہمارا مقصد جو ہے اقامت دین تھا، اس کے لیے ہم کو محنت کرنا تھا، اس کے لیے جان اور مال لگانا تھا، اس کے لیے وقت اور زندگی لگانا تھا، اس کے لیے ہم کو جو ہے جوانی لگانا تھا، اس کے اوپر جو ہے ہم کو انویسٹمنٹس کرنے تھے۔ پر آج ہم جو ہے باطل کی چالوں میں جو ہے پھنس کر، ہم جو ہے انہی کے جو ہے جال میں پھنس کر ویسی ہی زندگی گزارے جیسا وہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر ہم جو مقصد ہے ہم اس کو تو پورا نہیں کر رہے، رائٹ؟ جو اقامت دین ہے، وہ اقامت دین کے جو مقصد ہے ہم اس کو بھول گئے ہوئے ہیں، اس کو پورا نہیں کر رہے۔ پر باطل دیکھیے کہ ہمارے دین کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اپنی جو ہے تمام جو ہے توانائی، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی جو ہے تمام ریسورسز، اپنا مال اور دولت، اپنی جو ہے دماغ، ٹیکنالوجی، ہر چیز لگا کر جو ہے ہم کو اسلام سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام کو دنیا پر، ورنہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے مسلمانوں کو، تو اگر وہ لوگ قرآن کو تھام لیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، پر اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے تو پھر ہم کو جو ہے پوری دنیا میں بلندی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج پر جو ہے ہمارے اسلام کے پھیلنے سے جو ہے ہر کوئی پریشان ہے۔ دیکھیے کہ ہم یہاں پر جو ہے، اور ہم کو روکنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالکم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک جو کافر ہے وہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ تاکہ وہ روکے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ ہیوج انویسٹمنٹس کر رہے وہ لوگ تاکہ ہم کو جو ہے روکیں، ہم کو جو ہے دین کے راستے سے، ہم کو اسلام کو قائم کرنے سے، اسلام کے اوپر عمل کرنے سے جو ہے ہم کو روکا جائے۔ آج دیکھیے کہ جو میڈیا کا جو یعنی کہ انٹرنیٹ کا یا پھر جو ہے جو انٹرٹینمنٹ کا جو ہے ایک سیلاب آپ کو جو ہے نظر آتا ہے، ایک طوفان بدتمیزی جو ہے ہم کو یہاں پر جو ہے نظر آتی۔ ایک اب آپ غور کریے کہ ایک انسان جو ہے دنیا میں ہے تو اس کے ساتھ پیٹ تو لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، رائٹ؟ اس کے اوپر جو ہے ذمہ داریاں ہیں، تو اب انہیں جو ہے ایک انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے میں جو ہے اپنی کافی وقت لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 24 آورز میں سے سمجھے کہ بھائی 15-16 گھنٹے جو ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں پر، کمانے میں، پکانے میں، کھانے میں، جو ہے دوسرے جو ہے اپنے جو ریسپانسبلٹیز ہے اس کو پورا کرنے میں لگاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اس کے پاس بچتے ہیں، 6-8 گھنٹے اس کے جو ہے بچتے ہیں، تو اب انسان کیا کرتا ہے؟ چلو اب فری ہو گئے تو کیا کرنا؟ اب اس کو جو ہے اب وہ فری وقت کو کیا کرے کہ پورا جو ہے ہمارا انٹرٹینمنٹ میں جو ہے لگا دیے۔ یعنی کہ جو انسان کا جو فارغ وقت تھا اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
دین کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، اس میں جو ہے انسان کو قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. آج دیکھیں کہ ہم اگر دیکھیں گے اپنے آپ کو اور پھر جو ہے ہم معاشرے میں دیکھیں گے تو آج ہمارے پاس، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. بھائی آج ہمارے پاس سب سے بہترین طریقے کی ٹیکنالوجی ہے. ہمارے جو ہے کپڑے آٹومیٹک دھل جا رہے، ہمارے کھانے جو ہے آٹومیٹک بن جا رہے، یعنی کہ مائکرو ویو آپ کر لے سکتے، آپ گرائنڈر جو ہے استعمال کر سکتے، آپ جو ہے تمام دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے ہمارے آج جو ہے موجود ہے. ہر ایک طریقے کی الگ الگ قسم کے جو ہے آپ کے جو ہے کٹرز آ گئے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے جو ہے گھر کی تمام چیزیں، ویکیوم آ گیا ہوا ہے، آپ کی جو ہے ہر قسم کی سہولتیں آج جو ہے فراہم ہیں. تو اتنی سہولتوں کے باوجود بھی پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور وہ زمانے میں جہاں پر یہ تمام چیزوں کا جو ہے تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پیدل سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ، اور پھر اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے جو ہے محنت کر کے ہر ایک چیز جو ہے حاصل کرتے تھے. تو وہ زمانے میں لوگ جو ہے ایک دن میں 3 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، کہتے پورا 3 دن میں جو ہے قرآن ختم کر لیتے تھے. اور آج ہمارے پاس جو ہے 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آج فرصت نہیں ہے. آدھا 1 گھنٹہ جو ہے ہمارے پاس نکالنے کے لیے فرصت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے ہمارا فری ٹائم کو پھر اتنا زیادہ جو ہے بزی کر دیا ہے. فری جو ٹائم تھا اس میں بھی جو ہے ہم بزی ہو گئے. کس میں بزی ہو گئے؟ انٹرٹینمنٹ میں. اب دیکھیں کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یہ فری ٹائم کے لیے ہی ہوتا ہے، مصروفیت کے لیے تو نہیں ہوتا. تو اب وہ جو ہمارا فری ٹائم تھا وہ بھی جو ہے انٹرٹینمنٹ نے ہمارے اندر سے جو ہے کھینچ لیا ہے، اور ہم جو ہے اپنے آسانی سے جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گئے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس سے جو ہے ہٹ گئے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں گے تو آج جو فلم انڈسٹریز ہے، یہ جو میوزک کے ہے، یہ تمام جو انڈسٹریز جو چل رہے ہیں، اس میں ان کا انویسٹمنٹ پہ اگر ہم غور کریں گے تو کتنا ہیوج انویسٹمنٹ رہتا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم اب یہاں پر کمپیئر کرنے کا ہے کہ ہم اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے ہم کتنا انویسٹمنٹ کر رہے، اور جو دین سے روکنے کے لیے جو باطل جو کوششیں کر رہی ہے اس کا انویسٹمنٹ کیا ہے. ایک جو ہے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا جو ہے سروے کا میں لے کر آئی ہوئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ جو فلم انڈسٹریز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کس طریقے سے بلینز آف ڈالرز جو ہے ایک چیز پر خرچ کرے. جیسا ایک مووی کی اگر ہم بات لے لیں گے تو ایک ہالی ووڈ یا بالی ووڈ جو مووی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 200 کروڑ جو ہے ایک مووی کے اوپر، 500 کروڑ جو ہے ایک مووی کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. ہالی ووڈ کے موویز پر جو ہے 14,000 کروڑ ایک مووی پر، 14,000 کروڑ. اب آپ سوچیں کہ 1 کروڑ میں کتنے زیروز رہتے، اور ایک پھر 14,000 بولے تو کتنے اس کے اندر زیروز آئیں گے. اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو ہیوج ان لوگوں کا انویسٹمنٹ ہے تو کتنا بڑا جو ہے انویسٹمنٹ ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے اب اس کے اندر دیکھیں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمان رہو، غیر مسلمان رہو، ہر ایک نسل، ہر ایک یوتھ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو رہا اور اپنے مقصدوں سے ہٹا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے ان کے جو ہے مشنز ہے، بہت سارے ان کے ایجنڈیز ہے، بہت سارے ان کے گولز ہے، اور اس میں سے ایک گول جو ہے اسلام کو جو ہے روکنے کا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں تاکہ ان کی بدماشیاں جو ہے چھپی رہے، تاکہ انہوں جو بھی کام کرے بس ہر کوئی جو ہے مصروف رہے، تاکہ نہ کوئی پولیٹیشین سے کوئی سوال کرے، نہ جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور چالیں چل رہے ہیں تو کوئی ان سے سوال نہ کرے، کوئی جو ہے اپنی ضمیر کی طرف نہ پلٹے، کوئی انقلاب نہ لائے، بلکہ ان کو مصروف رکھو تاکہ جو ہے کوئی ریولیوشن جو ہے دنیا میں نہیں آئے اور دنیا ایسی چلے جیسا وہ لوگ چلانا چاہ رہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ تمام جو ہے ایک جو ہے ان کے الگ الگ ہتھ کنڈے ہیں، ایک یعنی کہ 1400 ملین ڈالر جو ہے ایک مووی پہ، ڈیڑھ جو ہے یعنی کہ 1.5 بلین جو ہے ایک مووی پر، اتنا زیادہ بڑا جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ ہے. اور پھر کیا ہے کہ جس طریقے سے جو سپورٹس ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ صرف یو ایس میں سپورٹس کے ایونٹس پر $100 بلین جو ہے خرچ کیے جا رہے ہیں. $100 بلین
صرف سپورٹس کے ایونٹ پہ جو ہے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور صرف یہ یو ایس کی بات ہے، تمام دوسرے دنیا کے الگ الگ کنٹریز میں پھر اسی طریقے سے جو ہے اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ اتنا پیسہ جو ہے خرچ کرنے کے لیے جو خرچ کیا جا رہا ہے صرف کئی کے لیے اسپورٹس میں، یعنی کہ ہم کو بیٹھ کر صرف یہ دیکھنے کا ہے کہ کون جو ہے بال کو کیسا لات مار رہا اور کون جو ہے بال کو کیسا جو ہے گول کر رہا ہے، کون کیسا چھکا مار رہا ہے، کون کیسا چوکا مار رہا ہے۔ صرف ہم کو جو ہے وہ گیندوں کے پیچھے یعنی کہ بالز کے پیچھے جو ہم کو لگا دیے ہوئے ہیں، اور پھر ہم جو ہے اسی میں مصروف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں، جن کا مقصد دنیا میں کیا تھا اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، گھنٹوں جو ہے میچز دیکھنے میں، گھنٹوں جو ہے اب یہاں پر کرکٹ ہے، کوئی جگہ پر جو ہے فٹ بال ہے، کوئی جگہ پر کچھ اور جو ہے گیم ہے، بس اسی کے پیچھے جو ہے ہماری جنریشن پہلے دیکھنے میں لگاتی وقت، بعد میں جو ہے باہر جا کر کھیلنے میں لگاتی، پھر آ کر دیکھنے میں لگاتی، پھر جا کر کھیلنے میں لگاتی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جب تھک جائیں گے تو پھر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر جو ہے چلو ایک مووی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی جو ہے مووی میں جو ہے مصروف ہو جاتے، پھر جب جو ہے کچھ دنیا کا اپنا جو ہے کچھ کام کرتے رہتے تو چلو پھر جب تک جو ہے کیا کریں گے کہ پھر میوزک لگا دیں گے، کار ڈرائیو کر رہے تو میوزک لگا دو، کچھ گھر میں جو ہے کام کر رہے، عورتیں بھی اپنا جو ہے کچھ کام کر رہی ہے، لانڈری کا کام اور گھر میں کچھ بھی کام ہے، تو ٹریولنگ کے دوران جو ہے پھر میوزک لگا رہے۔ میوزک کے اوپر بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ $43 بلین صرف یو ایس میں جو ہے میوزک کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور پھر ایک آن این ایوریج ایک انسان جو ہے دن میں 2.5 آورز جو ہے وہ میوزک سنتا ہے۔ اب میوزک ضروری نہیں ہے کہ آپ پرٹیکولر گانا لگا کر ہی سنیں، بلکہ ایون جو ہمارے ہر ایک آپ دیکھیں کہ کوئی سیریل یا کوئی جو ہے ٹی وی شو یا کوئی جو ہے آپ کی ویڈیو یا کوئی جو ہے ایون موٹیویشنل ویڈیوز بھی جو ہوتی ہیں تو وہ ویڈیو بھی میوزک سے جو ہے خالی نہیں ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے میوزک کے اندر جو ہے یعنی کہ میوزک اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو کتنا زیادہ اب یہ تمام چیزیں میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے یہ جو ہے یعنی کہ فتنے کو ہم کو جو ہے سمجھنا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہو اور ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم کو جو ہے دیکھنے کا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے اور ایک آگے اگر جو ہے ہم جائیں گے، ایک آگے جو ہے اسٹیپ جائیں گے، تو جو پورنوگرافی آج جو عام ہو گئی بھی ہے اس کے اوپر تو بتایا کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہوتا ہے، ملٹی ٹریلین ڈالرز کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے آج کے زمانے میں، یعنی کہ سب سے زیادہ چلنے والی انڈسٹری ہے۔ اب میں ایک جو ہے آپ کے سامنے ایک سروے میں بتا رہی ہوں کہ ایک سیکنڈ میں بتایا جاتا ہے کہ 28,000 لوگ ایک سیکنڈ میں گندگی دیکھ رہے ہیں، 28,000 لوگ ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ ایک سیکنڈ میں جو ہے گندگی جو ہے دیکھ رہے ہیں، برائی، بے حیائی، فحش۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان جب وہ چیزیں دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کے ذہنوں پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے جو ہے روحانیت پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے دل کا ایمان جو ہے کیا چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کوئی جو ہے نماز کے اندر کوئی دل لگے گا، اس کو جو ہے اپنی زندگی کا کوئی مقصد اس کو سمجھ میں آئے گا، کیا قرآن کے محفل میں اس کا پھر دل لگے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ 2.5 بلین ای میل جو ہے ریسیو اور سینڈ کیے جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں، 2.5 بلین ای میلز، جبکہ جو ہے پوری دنیا کی اگر ہم جو ہے پاپولیشن اگر ہم دیکھیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ 7.5 to 8 بلین جو ہے پوری دنیا کا پاپولیشن ہے، وہ پوری دنیا کی پاپولیشن میں 2.5 بلین ایک دن میں جو ہے ای میلز جو ہے سینڈ اور ریسیو کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری پاپولیشن کا 1/4 حصے کے برابر جو ہے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، جس کے اندر جو ہے بے حیائی، گندگی، برائی جو ہے پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، ایون بچوں کی بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے دیکھی جا رہی ہے، گندگی جو ہے دیکھی جا رہی ہے۔ ہم کو اندازہ بھی نہیں رہتا کہ ہمارے بچے آؤٹ آف کیوریاسٹی رہو، معصومیت میں رہو، وہ لوگ جو ہے کیا کیا ویب سائٹ جو ہے وزٹ کر رہے، کیا کیا گندگی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں جو ہے گندگی آ گئی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے پھر اس کے علاوہ کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ویب سیریز جو ہے، اب جیسا آج ایک زمانے میں نیٹ فلکس یہ وہ تمام چیزیں میرے خیال سے وجود میں بھی نہیں تھا، پر اب آج دیکھیے کہ نیٹ فلکس کے نام پہ یا اور اس سے سملر کچھ اور بھی ہوں گے چیزیں، اتنا آئیڈیا نہیں ہے میرے کو، تو یہ تمام چیزیں جو سیریز چل رہی ہے یعنی کہ ایپیسوڈز جو چل رہے ہیں، یا پھر ہمارے ماشاء اللہ سے جو ہے نا بھائی اسٹار پلس ہے، اور پھر جو بھی چیزیں موجود ہے یعنی کہ کیا بولتے تھے بھائی اس کو
کیبل کنیکشن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یہ تمام جو سیریز آتے ہیں ایک کے بعد روز جو چلتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک جو ہے یعنی کہ سیریل کے اوپر، جیسا خاص طور پہ جو نیٹ فلکس پہ بڑے جو کچھ سیریز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ پر، یعنی کہ پوری سیریز نہیں بلکہ وہ ایک دن کا ایک ایپیسوڈ جو ہے یعنی کہ گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا کتنے کا رہتا کی، تو اس کے اوپر $5 ملین جو ہے ایک اس کے اوپر. اب آپ سوچئے یہ جو میں آپ کو ان لوگوں کا جو بجٹ بتا رہی ہوں، $5 ملین، $15 ملین، $400 ملین، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری پوری جو کنٹری ہوتی ہے نا، کنٹری کا پورا سال بھر کا بجٹ بھی جو ہے اتنے نہیں رہتے جو ایک جو ہے سیریل پر اور ایک جو ہے مووی پر جو ہے اسپینڈ کیا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ تمام جو انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کا، اس سے ان کا جو ہے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اس کا جو ہے ان کا بہت بڑا مقصد بھی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے دین کے راستے سے روکے، انسانوں کی انسانیت کو ختم کر دے، ان کے اندر جو ہے فحاشی اور بے حیائی جو ہے عام کر دے. اسی لیے دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر ایک انسان یعنی کہ دوسرے انسان کی طرف، جیسا جانور ایک دوسرے جانور کی طرف دیکھتا ہے ویسا دیکھ رہا ہے. یعنی کہ ایک آدمی عورت کی طرف دیکھ رہا تو صرف کیسا دیکھ رہا کہ جیسا ایک کتا جو ہے کتی کی طرف دیکھتا ہے، جو ہے میل جو ہے کیٹ فیمیل کیٹ کی طرف جیسا دیکھتا ہے، تو ویسا جو ہے انسان دیکھ رہا کہ بس اس سے اپنی ہوس کو پوری کرنا ہے. کیونکہ میوزک کے اندر جو ہے ہوس کی باتیں، گندی باتیں اور پھر جو ہے آپ کے جو ایموشنز ہے اس کو جو ہے یعنی کہ چھیڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر دیکھ رہے جو ہے ٹی وی پر اسکرینز پر ہر وقت جب گندگی نظر آئے گی تو اس میں جو ہے انسان کے اندر صرف جو ہے گندگی جو ہے بھر جا رہی ہے. اور آج ہمارے جو مسلمان ہیں، آج دیکھیں کہ اور کیا ہے بتایا بھی جاتا نا کہ جو اسٹیٹسٹک ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ یہ گندے ویب سائٹس جو ہوتے ہیں نا، پورنوگرافی کے جتنے بھی ویب سائٹس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سرچز جو ہے پاکستان سے ہے، اور پھر جو ہے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہے جو ہے وہ جگہوں سے بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سرچ وہاں کی جگہوں سے ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ہمارے مسلمان کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ جس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتایا نا کہ اولئک کل انعام بل ہوا اضل، کہ یہ تو جو ہے جانوروں کی طرح ہے یا جانوروں سے بھی جو ہے اور بھی زیادہ گمراہ ہے اور بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ماں جو ہے بچہ روتے رہتا تو پھر اس کو جو ہے کوئی کھلونا بتا کر جو ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، یا پھر بچہ کوئی چیز مانگتے رہتا، ضد کرتے رہتا تو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کھلونا بتاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ گندگی کے جو ہے کھلونے ہم کو بتا کر ہم کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. گیمز میں آج دیکھیے کہ صرف بچے نہیں بلکہ بڑے بھی اس میں مبتلا ہیں. یعنی کہ پب جی رہو، وہ ٹب جی رہو، کون سے تو بھی جی رہو، تو وہ جو ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ہے صرف بچے نہیں بلکہ بڑے اس کے اندر مبتلا ہے. اور روز اب آپ سوچئے کہ یہ جتنے بھی چیزیں جو میں بتا رہی ہوں تو اس کے اندر یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، مسلسل جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے. ٹھیک ہے، گیمز جو ہے سرے سے میں یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ خراب ہے، بلکہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ کنٹینٹ کیا ہے اور کتنا لمیٹڈ ٹائم میں آپ اس کو، چلیے بھئی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ آپ کھیلے رہے، یا پھر آپ جو ہے 10-15 منٹ کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا کر رہے، ایک الگ چیز ہے. ورنہ پھر جو ہے انسان زندگی میں جو ہے کیا مقصد کے لیے آیا ہوا ہے اور انہیں کیا کر رہا. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر ایک نفس جو ہے یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر میں جو ہے پوری اپنی بات کو جو ہے کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ حشر میں ہم سے کیا بتا رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایمان لائے ہوئے ہیں، اگر تم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اگر تم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے کے دعوے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بول رہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو پھر وہ دیکھے کہ وہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے.
کل یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا، ہمارا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا، ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ ہو رہا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کی تیاری کرے ہوئے ہیں؟ کیا چہرہ ہم لے کر جائیں گے؟ کیا اعمال ہم لے کر جائیں گے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ بھی جو ہے اس کے لکھی جا رہی ہے اور آخرت میں وہ پائے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو وہ لکھے جا رہا اور آخرت میں جو ہے وہ اس کو پائے گا. اور پھر انسان جو ہے خود اپنے اعمال دیکھے گا، اپنے جو ہے کتاب دیکھے گا، اور یہ بولے گا، سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ مالی حاضل کتاب، یا اللہ تعالیٰ یہ کیسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ اس کے اندر جو ہے کوئی چھوٹی چیز چھٹی ہوئی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھٹی ہوئی ہے، مگر کہ ہر چیز اس کے اندر درج ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، کہ ہر چیز قیامت کے دن کتنا وقت، کتنا سیکنڈ، کیا دیکھ رہے تھے، کب دیکھ رہے تھے، اکیلے میں کیا دیکھے، لوگوں کے سامنے کیا کرے، ہر چیز، کانوں سے کیا جا رہا تھا، آنکھوں سے کیا جا رہا تھا، دل کے اندر کیا کیا جو ہے خیالات آ رہے تھے، ہر چیز لکھا جائیں گا. اور قیامت میں انہیں جو ہے پریشان ہوں گا، اپنی جو ہے انگلیاں چبا چبا کر بولیں گا کہ ہائے کاش میں جو ہے یہ چیز نہیں کرا ہوتا، اپنے رسول کا رستہ جو ہے چلا لیا ہوتا. اور پھر اس کے بعد سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ آج کی ہماری سچویشن کے اوپر اللہ تعالیٰ بہترین آیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، آیت نمبر 19 میں، کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یعنی کہ دنیا میں ایسے مصروف رہے کہ کبھی تو ذمہ داریوں کا احساس تھا تب مصروف رہے، کھانا پکانا تھا تب مصروف رہے، کھانا کمانا تھا تب مصروف رہے، دنیا کی جو ہے ذمہ داریاں تھے اس میں مصروف رہے، اس کے بعد پھر انٹرٹینمنٹ میں مصروف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. تو جب اس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنا نفس بھلوا دیا، انہوں خود اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہے فاسق ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے جو ہے مستحق ہیں. تو اب دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو کب بھلاتا؟ نہیں میں تو پہچانتی ہوں، میرا نام تو عائشہ ہے، میں تو اپنے آپ کو پہچانتی ہوں. نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بھول گیا کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، اس کے وجود کا مقصد کیا تھا، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، وہ کس کا امتی ہے، اس کے روٹس کیا ہیں، اس نے جو ہے خیر امت کی جو ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو اللہ تعالیٰ بولے اس کو بھول گیا ہوا ہے. وہ یہ بھلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیوں سے جو ہے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی، کیا قربانیوں سے ہم کو دین ملا. صحابہ کی قربانیاں ہم بھول گئے، ہم جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ تڑپنا بھول گئے، ہم خباب بن ارت کا جو ہے راتوں میں شولوں پر لیٹنا بھول گئے، ہم بی بی سمیہ کی جو ہے قربانی ہم بھول گئے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کر کر جو ہے شہادت پائی اور اپنے جو ہے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، ہم وہ بھول گئے. ہم بی بی خدیجہ کو بھول گئے، ہم بی بی عائشہ کو بھول گئے، ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھول گئے، ہم خالد بن ولید اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھول گئے. ہم یہ تمام لوگوں کو بھلا کر، ان لوگوں کی قربانیوں کو بھلا کر ہم جو ہے اپنی دنیا کی مشغولیت میں مصروف ہو گئے، ہم انٹرٹینمنٹ میں مصروف ہو گئے. ہم کو جو ہے کبھی ایک چیز یاد آتی، کبھی پھر دوسری چیز یاد آتی. اب موویز ہے، پھر اس کے بعد گیمز ہے، پھر میچز ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، پھر ہم کو واٹس ایپ بھی چیک کرنا ہے، انسٹاگرام بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، پھر ٹک ٹاک کے ویڈیوز بھی دیکھنے کا ہے، پھر جو ہے پھر ایک ویب سیریز ہے، اس کی بھی ہم کو عادت ہے، روز اس کا بھی ایک سیریل جو ہے دیکھنا ضروری ہے. پھر ہمارے لیے جو ہے بیوٹی ٹپس رہتے، ہوم کے جو ہے ٹپس رہتے، کوکنگ ٹپس رہتے، ریسیپیز رہتے. پھر اس کے بعد جب دل بھر جاتا ہے تو پھر چلو دنیا کے حالات بھی معلوم کریں گے، تھوڑا سا نیوز پیپر بھی پڑھ لیں گے، بکس بھی پڑھ لیں گے، نیوز بھی دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد لائف شوز کی بھی جو ہے ہم کو فکر ہے، ریالٹی شوز میں ہم مصروف ہو گئے، کمپٹیشنز میں، انٹرویوز میں، سیلیبریٹیز کے نیوز میں، ان کے سکینڈلز میں کہ سیلیبریٹی کی لائف میں کیا چل رہا، کون کب زندہ ہو رہے، کون کب مر رہے، کون کب بیمار ہو رہے، کون کیا زندگی گزار رہے، کیا کھا رہے، کیا پہن رہے، کیسا سو جا رہے. وہ چیزوں کو ہمارے کو
دیکھنے کا ہے. پھر اس میں جو ہے سونے پہ سہاگا کمی تھی تو اب یوٹیوب کے ویڈیوز ہے. پھر ہمارے کو ولاگز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر کس طریقے سے جو ہے انہوں زندگی میں کہاں گئے تھے, کیسا گھومے تھے, کیسا بیٹھے, کیسا اٹھے, کیسا کھائے, گھر کیسا رکھ رہے, گھر کیسا چینج کر رہے, ان کا کچن کیسا ہے, یہ پورے ولاگز کی ہمارے کو جو ہے ضرورت ہے. پھر اس کے بعد سب چیزوں سے کرے. اب کامیڈی ہونے کا ہے, تھوڑی سی حیدرآبادی کامیڈی, تھوڑی سی کسی اور کی کامیڈی, سب چیزیں جو ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ سارے چیزیں اب ذرا گھر کے باہر نکلیں گے, پھر گھومیں گے, پھریں گے, پارٹی کریں گے, انجوائمنٹ کریں گے, کھائیں گے, پیئیں گے. پھر اس کے بعد سب چیزیں کر کے تھک گئے. اب ہمارے کو ہالیڈے ٹرپ ہونا ہے. اب ہالیڈے ٹرپ بھی ایک جانا پڑتا نا کس طریقے سے, سال میں ایک مرتبہ. تو سارے چیزوں میں جو ہے بس ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو, اپنی جوانیوں کو بس صرف یہ سمجھنے میں لگا دیا ہے کہ ہم کو بس اس کے واسطے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اچانک سے موت کا فرشتہ جب آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا کہ لاؤ اب تمہاری روحوں کو, اب بتاؤ کہ تم نے جو ہے دنیا میں کیا کمایا ہے. اب ہمارے کو جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا ہے. چلو اب لوٹنے کا وقت آ گیا ہوا ہے, فرشتہ آ گیا, روح قبض کرنے کا وقت آ گیا. اب جو ہے روح ہمارے جسموں سے نکل رہی ہے, تو اب وہ وقت جو ہے پورا فلیش بیک ہو رہا کہ کیسا جو ہے زندگی گزارے, کیسا جوانی گزارے, کتنا وقت کس میں لگائے. ہم کو تو گیموں سے فرصت نہیں تھی, ہم کو تو ٹی وی سے, موویز سے اور جو ہے انٹرٹینمنٹ سے, یہ تمام چیزوں سے ہم کو فرصت نہیں تھی. لاہو الحدیث میں جو ہے مبتلا تھے, اور صرف خود بھی نہیں لوگوں کو بھی اس کی طرف انوائٹ کرتے تھے, آ جاؤ, یہ دیکھو, وہ دیکھو, یہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سورہ عصر میں روز نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم, یہ وقت کی قسم, انسان جو ہے خسارے میں ہے, انسان نقصان میں ہے, الٹیمیٹ لاس میں ہے, کیونکہ اس نے جو ہے وہ وقت کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ 2 نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے, اس کی جو ہے انسان قدر نہیں کرتا. اور وہ جو 2 نعمتیں ہیں, وہ ایک ہیلتھ ہے, یعنی کہ انسان کی جو ہے صحت ہے, اور دوسرا جو ہے انسان کا وقت ہے. یعنی کہ وقت کو انسان جو ہے بس زندگی کیا ہے, زندگی ہم کیا سمجھ رہے کہ بس ہماری زندگی بس انٹرٹینمنٹ, بس زندگی کیا ہے انٹرٹینمنٹ. پورا دن پکاتے ہیں, بچوں کے پیچھے کرتے ہیں, تو بس اب تھک گئی نا میں, اب کیا کرنا ہے, اب سکون حاصل کرنا ہے. کس کے ذریعے سے؟ موبائل کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا ہے, سکرینز کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا ہے. جہاں پر سکون تطمئن القلوب جو ہے قرآن کے اندر تھا, یہاں پر اب ہم سکون جو ہے اس میں حاصل کرنے والے بن گئے. اب اس کی ایسی لت لگ گئی کہ سکون اسی میں مل رہا. اب جب قرآن سنایا جا رہا, اب جب قرآن کی باتیں بتائی جا رہی ہے, تو دل ہمارا جو ہے بے چین ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جگہ پر, اب جیسا فار ایگزامپل اگر کوئی جو ہے کار میں جو ہے میوزک لگا ہوا ہے, اگر ہم اس کو بند کر کے اگر ہم قرآن لگا دیں, تو پھر آپ دیکھیے کہ بچے ہو یا بڑے ہو, سب کے چہرے کس طریقے سے بدلتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے چہروں پر جو ہے یا تو بے چینی اور جو ہے ریولٹ جو ہے پایا جاتا ہے, یا پھر جو ہے مایوسی جو ہے پورے ماحول میں جو ہے چھا جاتی ہے. ایسا دکھتا کہ کسی کی میت میں آ کر جو ہے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے. تو یہاں پر ہمارا حال جو ہے اس طریقے سے جو ہے نعوذ باللہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے قرآن سے دور, اپنی زندگی کے مقصد سے دور, اور پھر جو ہے دنیا کی جو ہے محبتوں میں, دنیا کے جو ہے مصروفیتوں میں, مشغولیتوں میں جو ہے ہم جو ہے یعنی کہ مصروف ہے. یہاں پر ہم کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو دنیا کی بھی جو ضروریات زندگی ہے, یعنی کہ دنیا کی بھی جو مصروفیتیں ہیں, اس کو کم کریں, اس کو کم کر کے جو ہے اس میں جو ہے ایڈجسٹ کریں. یعنی کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام دیکھیں کہ ایک دن کمانے جاتے تھے, ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے تھے. کچھ صحابہ اکرام تو پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے. اصحاب صفا پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے تھے. کچھ لوگ جو ہے پورا تو نہیں کر سکتے, اب بچے بھی ہے, گھر والے بھی ہے, ضرورت بھی ہے زندگی کی, تو پھر وہ لوگ ایک دن جاتے تھے اور ایک دن جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہے آتے تھے. جیسا عمر رضی اللہ عنہ اور ایک جو صحابی ہے, ان لوگ آلٹرنیٹ کرتے تھے. یعنی کہ ایک دن جو ہے وہ صحابی بیٹھتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کام پہ جاتے تھے, ایک دن جو ہے عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو انہوں کام پہ جاتے تھے. اور جس دن وہ جو مس کر دیے, وہ دن جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ لوگ سیکھ لیتے تھے, جلدی سے جو ہے وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے. تو یہ جو ہے ان لوگوں کا جو ہے صحابہ اکرام کا معاملہ تھا. ہم کو تو چاہیے کہ ہماری ضرورت زندگیوں کو, ہمارے جو ہے ایکسٹرا جو ہے
نیڈس کو جو ہے ہم کم کریں اور کم کر کے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو یعنی کہ جو مجبوری کے تحت ہم کو جو ہے لگانا پڑا دنیا میں، وہ وقت کو بھی ہم کم کر کے جو ہے دین میں لگانے کی کوشش کریں. یعنی کہ 4 سالانوں کے بدل 2 کھا لیں، 2 کے بدل 1 کھا لیں. ٹھیک ہے، کم سے کم جو ہے اس کے اوپر وقت لگائیں، کم سے کم دنیا کی جو ہے کاموں کے اوپر وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ دین کے لیے دیں. کم سے کم جو ہے کمانے کے لیے دیں اور زیادہ سے زیادہ دین کے قائم کرنے کے لیے دیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ تو یعنی کہ یہ تو کہاں گیا کہ الٹا جو وقت بھی جو بچ رہا وہ بھی جو ہے ہم یہ بیکار چیزوں میں جو ہے لگا دے رہے. تو یہاں پر ہم کو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ یہ جو یعنی کہ سورہ لقمان کا جو خاص جو پروگرام جو رکھا گیا ہے، جو کورس بھی رکھا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کو ہمارے یہ جو ہے زندگی کے مقصد کا احساس ہو، ہم اپنے جو ہے مقصد کی طرف پلٹنے والے بنے. آج معاشرے میں جو بے حیائی، جو فحاشی جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے عمل سے اس کو روکنے والے بنے، نہ کہ ہم اس کے اندر خود مبتلا ہونے والے بنے. ہمارے جو ہے مرد حضرات کا یہ کام ہے کہ وہ باہر جائیں اور جا کر جو ہے دین کے لیے کام کریں، اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھر میں رہ کر اپنے دائرے میں رہ کر اپنی جو اولاد ہے ایک اچھی نسل کو جو ہے قائم کرنے والے بنے، ایک اچھی جو ہے نسل کو وجود میں لانے بنے. دیکھیے کہ پریویس جو سورہ تھا ہمارا، جو سورہ جو سورہ تھا سورہ روم، اس کے اندر ہم لوگوں نے نکاح کا مقصد پڑھا تھا، یاد ہے؟ تو نکاح کے مقصد میں جو ہے ہم لوگ دیکھے تھے کہ کس طریقے سے ایک خاندان کو وجود میں لانے اللہ تعالیٰ نے محبت الفت رکھ دی، تاکہ پھر اس کے ذریعے سے ایک نسل وجود میں آئے. ٹھیک ہے، اور وہ نسل جو ہے ہمارا کیا رہیں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہماری طرف سے کنٹریبیوشن رہیں گا. یعنی کہ آپ کی طرف سے آپ کو اگر 3 اولاد ہے تو آپ کی طرف سے وہ 3 اولاد آپ کا کنٹریبیوشن ہے. کسی کی طرف سے 4 ہے، کسی کی طرف سے 5 ہے، کسی کی طرف سے 1 ہے، 2 ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری طرف سے وہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، رائٹ. تو ہم دیکھیے کہ اگر ہم جو عورتیں ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں، تاکہ ہمارا کنٹریبیوشن بہترین کنٹریبیوشن ہو، نہ کہ جو ہے ناقص کنٹریبیوشن ہو. تو وہ پچھلے سورے میں جو ہے نکاح کا مقصد بتایا گیا. اب یہاں پر جو ہے یہ جو سورہ ہے سورہ لقمان میں، آگے جیسا ہم لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے، تربیتی پہلو سے جو ہم دیکھیں گے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تمام بے حیائی، فحش اور لہو الحدیث سے ہم کو بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنی اولاد کو بچاتے ہوئے، ان کی اچھی تربیت کرتے ہوئے ایک بہترین جو ہے کنٹریبیوشن ہمارے کو امت جو ہے محمدیہ کو دینے کا ہے، اور جو ہے یعنی کہ دین کا کام، اسلام کا کام جو ہے آگے لے کے جانے والی رہے. تو جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر لہو الحدیث جو ہے کہتے ہیں، تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ احسن الحدیث بھی جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے یہ 23 ہے. ٹھیک ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے. تو احسن الحدیث کیا ہے؟ اب جہاں پر لہو الحدیث یہ تمام بے حیائی کے چیزیں، جس میں خاص طور پہ جو ہے گانا بجانے کی چیزیں آئیں گی، اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتی ہے. تو اس کے علاوہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ تعالیٰ کیا نازل فرمائے؟ احسن الحدیث نازل فرمائے. اور جو مومن ہے اس کا حال دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. ایک ملتی جلتی کتاب دہرائی جاتی ہے، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہے، ان کا دیکھیے کہ قرآن کے معاملے میں کیا حال ہے کہ اس سے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بدن اور دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب یہ احسن الحدیث جب وہ سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کی جسم پہ جو ہے کانٹے جو ہے کھڑے ہو جاتے، اور پھر ان کے بدن اور دل جو ہے نرم ہو جاتے. یعنی کہ وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے، ان کے دل جو ہے لرزنے لگتے، اور پھر جو ہے کپکپی ان کے اوپر طاری ہو جاتی، اور پھر وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے. یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یا پھر جو ہدایت کی جو ہے طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کو ہدایت ملتی ہے. تو دیکھیے کہ آج آپ اور ہم جو ہے یہاں پر احسن الحدیث کی جو ہے مطالعہ کرتے ہوئے، اس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہوئے آج ہم یہاں پر موجود ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر جو ہے تبدیلی لانا ہے.
اور اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو تھامتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. اب دیکھیے میری بہنوں، یہاں پر جہاں پر جو ہے ہمارے مرد حضرات کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ جو ہے ایسی چیزوں میں جو ہے کافی جو ہے مصروف ہے. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہسبینڈز کو سمجھا سکتے، اپنے اولاد کو سمجھا سکتے، اپنے جو ہے باپ کو سمجھا سکتے اگر ہمارے والد ہیں، اور تو ہم ان کو جو ہے سمجھا سکتے، پر بعض پوائنٹ پہ جو ہے ہم نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ ہم کو زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہم کو جو ہے اب یہاں پر سمجھنا ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر جو ہے زیادہ ریسپانسبلٹی اب آ گئی. جیسا فار ایگزامپل اگر جو ہے ایک جیسا گھر ہوتا ہے جہاں پر جو ہے شوہر کمانے والا ہوتا ہے اور اپنی گھر میں جو ہے اپنی بیوی بچوں کی جو ہے ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ بیوی کی اپنی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، شوہر کی اپنی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. پر کچھ گھرانے میں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ان کی مجبوریوں کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے یا پھر لاپرواہیوں کی وجہ سے جو بھی ہو. تو اگر شوہر کام کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس گھروں میں جو ہے عورت کا کیا حل ہوتا ہے. عورت کو جو ہے باہر کی ریسپانسبلٹی بھی نبھانا ہوتا ہے، گھر کی ریسپانسبلٹی بھی اس کو جو ہے نبھانا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ریسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیے کہ اگر ہمارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر آدمی بھی جو ہے اسلام کے لیے جو ہے لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی جو ہے اسلام کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے دونوں مل کر جو ہے آدمی جو ہے باہر کے معاشرے کی جو ہے ذمہ داری اٹھایا ہوا ہے، عورت اپنے بچوں کی جو ہے ریسپانسبلٹی اٹھائی ہوئی ہے، اور پھر جو ہے وہ پوری بچوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کی جو ہے اخلاقی اور پھر جو ہے ان کی ایمانی جو ہے تربیت کر رہی ہے، تو پھر ایک بہترین جو ہے معاشرہ اور ایک بہترین گھر جو ہے وجود میں آتا ہے. پر جہاں پر اگر مرد حضرات یہ کام نہیں کر رہے تو پھر اب دیکھیں کہ عورتوں کے اوپر جو ہے گھر کی ذمہ داری بھی ہے اور پھر جو ہے کچھ معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے. ہاں اس کے لمیٹیشنز ہے، وہ اپنے لمٹ میں رہ کر ہی کام کرنا پڑے گا، لمٹ کو وہ کراس نہیں کر سکتی. تو بہرحال ہم پر جو ہے ذمہ داری آج جو ہے بہت بڑھ گئی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے انڈیا کا ہی دیکھ لیں گے تو 85% جو ہے غیر مسلمان ہیں، اور بہت ہی قلیل تعداد میں 15% کی جو ہے مائنورٹی میں مسلمان ہیں. تو آپ سوچیں کہ 15% 85% کے لوگوں کے اوپر کام کرنے کا ہے، تو ہم کب کام کریں گے؟ ہم کب ان کو دین کی طرف بلائیں گے؟ ہم کب ان کو جہنم کی آگ سے جو ہے بچائیں گے؟ کیا ہم کو ان کے اوپر رحم نہیں آتا؟ کیا انہوں آگ میں چلے جا رہے تو جو ہے ہم جانے دیں گے؟ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہماری پڑوسی بہنیں ہیں، غیر مسلمان ہیں، ہمارے کالج میں جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارے جو ہے کلیگز ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اتنے معصوم اتنے پیارے ہوتے ہیں، صرف ان کو جو ہے علم نہیں ہوتا جو علم ہمارے پاس ہے، ہمارے کو ان تک پہنچانے کا ہے. تو ہم جو ہے ایسی کل کے دن جو ہے ہم دیکھ لیں گے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کہ انہوں جو ہے جہنم میں جا رہے، آگ میں جل رہے، اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے آخرت میں نہیں پوچھے گا؟ تو دیکھیے کہ ہماری جو ہے اپنے حدود میں رہ کر، اپنی حجاب میں رہ کر، اپنے جو ہے لمیٹیشنز میں رہ کر جتنی ہم ذمہ داری نبھا سکتے ہم کو نبھانے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ میری بہنوں میں آپ لوگوں سے ایک جو ہے ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے زیادہ فوکس آپ اپنی اولاد کی تربیت پر کریے. سب سے زیادہ دیکھیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کی آخرت میں پوچھ بھی ہے. تو آپ جو ہے اپنے جتنے بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی بول لوں گی، یہ بھی اگر بولنا پڑے گا تو جو ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی کہ اگر آپ جو ہے 4 کلاسز جو ہے اٹینڈ کر رہے قرآن کے، یا پھر جو ہے دینی کلاسز میں جو ہے بہت زیادہ مصروف ہیں، تو وہ تھوڑا سا آپ کم کر دیجئے، پر بچوں کے اوپر فوکس کریے. کیونکہ اگر ہم جو ہے آج کے جو بچے ہیں، آج ہم ان کو یہ تربیت کرنے کے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کل کے دن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، اس کے بعد صرف افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے ان کے پیچھے جو ہے محنت کریں، کوشش کریں، ان کی جو ہے ایک ایک موو کے اوپر جو ہے نظر رکھیں، ان سے جو ہے دوستی بنائیں، ان سے جو ہے ریلیشنز قائم کریں، ان سے جو ہے محبت کا جو ہے تعلق، دوستی کا تعلق جو ہے، کلوزنس کا جو ہے تعلق قائم کریں. یہ نہیں کہ بھائی بس ہمیشہ جو ہے ہٹلر بنے ہوئے ہیں اور جو ہے سر پہ ان کی جو ہے یعنی کہ کیا ہے وہ جو ہے لکڑی جو ہے لٹکا کر جو ہے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس جیسا ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جو ہے گھر میں کوڑا لٹکانا اور پھر کوڑے سے جو ہے والدین جو ہے بچوں کو جو ہے ڈرا کر رکھنا، تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا وہ زمانہ. اب جو ہے بچوں کے آپ کلوز رہیے، محبت سے جو ہے پیش آئیے، محبت سے جو ہے ان کے اپنائیت جو ہے تاکہ انہوں آپ سے ہر چیز شیئر کریں، اور پھر ساتھ میں آپ ان کی جو ہے پھر تربیت کر سکیں. ان کو جو ہے آپ انٹرٹین کریے، ان کو جو ہے یعنی کہ حلال انٹرٹینمنٹس میں جو ہے آپ مبتلا کریے. انشاءاللہ ہم لوگ ابھی جو ہے ہم لوگ کل انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ حلال انٹرٹینمنٹ
انٹرٹینمنٹ کے جو ہے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں وہ دیکھیں گے، اور پھر جو ہے ساتھ میں میوزک کس طریقے سے ہماری زندگی میں کیا رول پلے کری اور کہاں تک ہمارے لیے جائز بھی ہے، کچھ حصہ انشاءاللہ میوزک کا بھی آپ کے لیے جو ہے حلال کریں گے ہم کل. تو پھر جو ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کچھ دیکھیں گے بچوں کے لیے کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور پھر کیونکہ سورہ لقمان میں جو خاص جو تھیم ہے یعنی کہ لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں رائٹ، تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا کیا پرسپیکٹیو تربیت پوائنٹ آف ویو سے ہم کو ملتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. تو بہرحال آج کی جو کلاس کا جو مقصد تھا، جو کلاس کی جو ہے کنکلوژن ہے سورہ جو ہے لقمان کی آیت نمبر 6 کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے. اگر ہم اپنے اسکرینوں سے آنکھیں ہٹائیں گے تب ہمارے کو بچے نظر آئیں گے، تب ہمارے کو گھر والے نظر آئیں گے، تب ہمارے کو ذمہ داری نظر آئیں گی، تب ہمارے کو تربیت نظر آئیں گی. اگر ہم اپنے اسکرینوں کے اوپر جو ہے اپنی آنکھوں کو گاڑ کر رکھیں گے تو پھر بچے کہاں پر جا رہے، بچے کیا کر رہے، بچے کس طریقے کے جو ہے معاملات ہے ہمارے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. ہم ان کو بھی ایک اسکرین دے کر بیٹھ جائیں گے، ہم بھی ایک اسکرین لے کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر دونوں بھی جو ہے اپنے اپنے تاکہ انہوں جو ہے ہم کو آ کر ڈسٹرب نہ کریں رائٹ، انہوں جو ہے آ کر ہمارے کو ڈسٹرب نہ کرے. تو ہمارے کو جو ہے ہماری وہ جو سیریز ہے، ہمارے وہ جو ڈرامے ہیں، پاکستانی ڈرامے ہیں یا پھر جو بھی چیزیں ہیں تو ہمارے کو وہ دیکھنا ہے، بہت ضروری ہے. تو جس کے بغیر تو ہم جو ہے سانس بھی نہیں لے سکتے، زندہ بھی نہیں رہ سکتے. وہ تو ہماری جو ہے غذا ہے، کھانا ایک ٹائم نہیں ملا تو چل جاتا، پر یہ جو ہے چیزیں ہمارے کو نہیں ملی تو نہیں چلتی. تو بہرحال تو ہم جو ہے اگر ہم اس میں مصروف رہیں گے تو پھر ایک تو ہماری زندگی کا مقصد جو عبادت ہے وہ بھول جائیں گے، ہماری زندگی کا مقصد دوسرا اقامت دین ہے ہم وہ بھول جائیں گے، ہماری زندگی کا تیسرا مقصد اولاد کی تربیت ہے ہم وہ بھول جائیں گے، ہماری زندگی کا چوتھا مقصد گھر کی ٹورڈز جو ریسپانسبلٹی ہم وہ بھول جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہم اپنے آپ کو یہ لاہو الحدیث کی تمام تر چیزوں سے، چاہے وہ گیمز کی شکل میں رہو، چاہے وہ فلمز کی شکل میں رہو، چاہے وہ میوزک کی شکل میں رہو، چاہے وہ جو ہے جو بھی دوسرے جو ہے سوشل میڈیا کی شکل میں رہو، تو وہ چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو باہر نکالیں گے، وہ دنیا سے ہم اپنے آپ کو باہر نکلیں گے، اپنے اوپر سے جو ہے اس کا یعنی کہ جو لبادہ ہے، جو لباس جو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، جو غلاف چڑھا ہوا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو جو ہے نکال کر پھینکیں گے تو تب ہمارے کو جو ہے پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی، ہمارے کو جو ہے آخرت سمجھ میں آئے گا، موت یاد آئے گی، آخرت کا منظر اور تصور ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گا، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہم کو ہوگا. تو یہاں پر ہم کو یہ چیز کا بہت زیادہ احساس کرنا ہے، کیونکہ ہم جو ہے با مقصد زندگی گزارنے والے ہیں، بے مقصد جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنے والے ہیں. انفیکٹ ہمارے پاس تو وقت نہیں رہنا یہ کاموں کے واسطے. جس طریقے سے جو ہے کہ جو پیارا شعر ہے، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید کا جو کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے خون سے سینچ کر ہم تک آج یہ پہنچا کر چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، وہ ذمہ داریوں کو ہم کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ احساس کے ساتھ ہم کو جو ہے یہ جو ہے آگے بڑھنا ہے، اور یہ چیزوں سے ہم کو جو ہے باہر نکلنے کا ہے. اور اپنے اولاد، جب ہم یہ عمل کریں گے تو اولاد بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرے گی. اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے جو ہے جس طریقے سے آپ سے جو ہے کچھ اور بھی ٹاپک پر ڈسکس کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی چیزیں باقی ہے. تھوڑا سا جو ہے ہمارا جو آج کل اسپیشل جو ویب سیریز ایک چل رہی ہے، نام کے بغیر آپ لوگوں کو انڈرسٹوڈ ہے میرے خیال سے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا بات کریں گے. کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ موبائل کا ایڈکشن کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں، اور پھر جو ہے پیرنٹنگ ٹپس اور کیریکٹر بلڈنگ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہماری کمنگ کلاسز میں. تو چلیے اس کے ساتھ انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہم یہاں پر جڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف تیری رضا ہے، اور تیری رضا کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لیے نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ بس تو ہی ہمارا مطلوب ہے، تو ہی ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہمارا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ بس تیری رضا اور تیرا جو ہے چہرہ اور تیرا جو ہے آخرت میں دیدار اور تیری رضا ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ یہ تمام جو دنیا میں جو فحش اور بے حیائی اور برائی اور جو باطل چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام فتنوں سے ہمارے گھر کے، ہمارے تمام جو ہے گھر کے لوگوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے شوہر کی اور ہماری اولاد کی اور ہماری، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے.
یہ چیزوں یہ فتنوں کے چنگل میں اللہ تعالیٰ ہم بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، بے شک اس میں تیری ہی مدد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر تو ہمارے لیے مدد کرے گا تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کوئی برائی سے رکنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے سوائے اللہ تعالیٰ تیری توفیق کے، تیری ہی مدد کے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو یہ بیکار فتنے اور بیکار برائی کے اور گناہ کے کاموں میں برباد نہ کریں، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے والے بنے، آخرت کی تیاری کرنے والے بنے۔ موت کی وہ گھڑی جو بالکل قریب آن لگی ہے، اللہ تعالیٰ وہ موت کی گھڑی کی تیاری کرنے والے بنے۔ ہم اس حال میں تیرے پاس حاضر ہوں کہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو، اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا نبھا کر تیرے سامنے حاضر ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرد حضرات کی، ہمارے بچوں کی، خاص طور پہ لڑکوں کی، اللہ تعالیٰ یہ تمام پورنوگرافی، یہ بے حیائی، گندے مناظر اور گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہماری لڑکیوں کی بھی عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے معصوم بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے، چاہے لڑکا رہو یا لڑکی رہو۔ ایسے گندے معاشرے میں اللہ تعالیٰ آج ہم ہیں اور ہمارے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کل ہم چلے جائیں گے، پر ہماری اولاد کو یہ ماحول میں پیچھے چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کی ایسی تربیت کر سکیں کہ یہ ماحول میں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے سروائیو کر سکے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکے، اقامت دین کا کام کر سکے، دین کو جو ہے پھیلا سکے، لوگوں کو جو ہے دین کی اور قرآن سے جوڑنے والے بنے۔ ہماری اولاد کو بہترین داعی اور مبلغ بنا کر اللہ تعالیٰ تو اٹھائیے، اور اس کے لیے ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائیے کہ ان کی بہترین جو ہے ہم تعلیم اور تربیت کر سکیں، اور ہم کو توفیق عطا فرمائیے کہ اس سے پہلے ہم خود جو ہے قرآن کو جانیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ہم خود عمل کریں، اور ہم جیتی جاگتی جو ہے عملی مثال جو ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے بنے، اور عمل کر کر جو ہے ہم اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو تبلیغ اور دین کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام برائیوں سے، تمام جو ہے باطل کے ہتھ کنڈوں سے اور ان کی سازشیں اور چالوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تیرا دین مکمل ہونے والا ہے، تیرا دین ہر ایک بستی میں، ہر ایک گلی میں، ہر ایک جھوپڑی میں پہنچنے والا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس کے اندر جو ہے ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری زندگی قرآن کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور آخر دم تک، آخری سانس تک قرآن کی خدمت کرتے ہوئے تیرے سامنے حاضر ہونے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سکون اور ہمارے دلوں کی جو ہے شفا اللہ تعالیٰ تو بنا دے، ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری خبروں میں ہمارا قرآن کو ساتھی بنا، اور حشر میں قرآن کا ہمارے حق میں سفارشی بنا، اور قرآن کے ذریعے سے ہم کو جو ہے جنت کے اعلیٰ درجات اللہ تعالیٰ تو نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پوری کر دے۔ یہ محفل میں جتنے لوگ جو ضرورتوں کے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کا نگہبان بن جا، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔